مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی پر نظر پڑی جو بڑے جاہ و جلال اور حشم خدم کے ساتھ جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی بادشاہ کی باندی ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور آواز دے کر کہا، کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ وہ باندی اس بات کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، دوبارہ کہنا، کیا کہا؟ انہوں نے پھر ارشاد فرما دیا، اس نے کہا کہ اگر وہ فروخت کرے بھی صحیح تو تم جیسا فقیر مجھے نہیں خرید سکتا۔ فرمانے لگے، میں تم سے اچھی باندی خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، کچھ ہنسی مذاق کر لیں گے۔ خدام پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور سن کر بہت ہنسا، اور اس نے کہا کہ اس فقیر کو میرے سامنے لے کر آؤ، کچھ ہنسی مذاق ہی کر لیں۔ جب یہ سامنے پیش ہوئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ باندی میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی صرف 2 گٹلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں بہت سے عیب ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں، ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ فرمانے لگے کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن میں سے بو آنے لگے گی، اور اگر یہ دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے بدبو آنے لگے گی، اگر بالوں میں تیل اور کنگھی نہ کرے تو بال پریشان حال ہو جائیں گے اور ان میں جوئیں پڑ جائیں گی اور سر میں سے بو آنے لگے گی، اگر اس کی عمر ذرا زیادہ ہو جائے گی تو یہ بوڑھی ہو جائے گی اور منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، اور حیض اور نفاس اس کو آتا ہے، پیشاب اور پاخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت کرتی ہے، محض اپنی راحت اور آرام کے لیے تجھ سے محبت جتاتی ہے۔ آج اگر کوئی تکلیف تیری طرف سے پہنچ جائے تو یہ ساری محبت ختم ہو جائے گی۔ انتہائی بے وفا ہے اور کوئی بھی قول و قرار اس کا پورا نہیں ہے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھ جائے گی اور اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرے گی جیسا کہ تجھ سے کرتی ہے۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت میں ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں تھوک ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے اور اس کو گہن لگ جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے اور چمک جائے، اور اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے اور چمک جائے۔ اس باندی نے مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، وہ یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم کا پانی پیتی ہے جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اور اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ مناسب ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی وہی زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت اور ہر زمانے میں اور ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اہم اور شاندار چیز کی قیمت بہت معمولی سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائیں،
اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو۔ اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز آ جائے تو اسے ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے تم دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے ان شیخ کی باتوں کو سن لیا، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا کہ یہ بالکل سچ ہیں۔ شیخ نے بڑی ہی نصیحت اور خیر خواہی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو تم اب آزاد ہو اور اتنا سامان تمہاری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم سب بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لگا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ چل پڑی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان کے پاس سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔